السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور تیر رجسن من عمل الشیطانی، یہ گندے کام ہیں شیطان کے، غلط کام ہے شیطان کے، پس تم بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی شراب پینا، جوا کھیلنا اور بتوں کو پوجنا اور تیر ہے، یہ بھی کسی طریقے سے وہ کوئی رسم کرتے تھے، یہ سب شیطانی کام ہے۔ شیطان تمہیں ورغلاتا ہے، تم اس کے کہنے میں آ جاتے ہو، تو اللہ نے فرمایا فجتنبوہ، تم نے اس سے بچنا ہے۔ تم اگر مومن بن گئے ہو، ایمان لا چکے ہو، تو یہ کام بالکل نہ کرو تاکہ تم کامیابی والی زندگی گزارو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور تیر یہ شیطانی گندے کام ہیں، پس تم بچو ان سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض، دشمنی اور بغض، فی الخمری شراب، والمیسری اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ اور وہ روکتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے۔ یعنی شیطان کا تو ارادہ یہی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان دشمنیاں بغض ڈال کے رکھے۔ جیسے شراب پینے سے انسان کو پتہ نہیں چلتا منہ سے کیا نکل جائے، اس سے غلط بات نکلنے سے اس سے کسی کی دشمنی بن جائے۔ اور جوئے میں بھی یہی ہے کہ ہاں، جوئے میں کوئی انسان جب ہار جاتا ہے تو وہ لڑائی کا، دشمنی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور پھر ان چیزوں میں لگ کے انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے بھی غافل، نماز سے بھی غافل، تو شیطان کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تمہیں ان کاموں میں لگائے رکھے اور تم نماز کی طرف نہ آؤ، تو تم کیا اس کے کہنے میں آؤ گے؟ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور وہ روکتا ہے تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم ہو باز آنے والے؟ یعنی اب تمہیں چاہیے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، تم بلکہ باز آ جاؤ، تو تم کیا باز آؤ گے؟ پس کیا ہو تم باز آنے والے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور تم ڈرو اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم ڈرتے رہو۔ یعنی اچھی بات یہی ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور ان سے ڈرتے رہو۔ اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے رسول کے ذمے کھول کر پہنچانا ہے۔ یعنی اگر تم پھر گئے، تم نے بات نہیں مانی، تو تمہیں جو ہے وہ ہمارے نبی جو ہیں، ہمارے رسول تمہیں پکڑ پکڑ کے دین میں نہیں لائیں گے، بلکہ ان کا کام صرف تمہیں تبلیغ کرنا ہے، کھول کر سمجھانا ہے، اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ پس اگر تم پھر گئے تو تم جان لو، بے شک ہمارے رسول کے ذمے کھول کر پہنچانا ہے، یعنی تبلیغ کرنا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ایمان والوں پر اور جنہوں نے کام کیے نیک کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو وہ کھا چکے۔ یعنی اگر وہ کوئی حرام چیز کھا چکے ہیں ایمان لانے سے پہلے، تو اب اگر وہ مومن بن گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا آئندہ کے لیے جب وہ ڈر جائیں۔ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کام کیے نیک کوئی گناہ، اس میں جو وہ کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا، جب کہ آئندہ کے لیے ڈر گئے اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کام کیے نیک، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈر گئے اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈر گئے اور انہوں نے نیکیاں کی۔ یعنی ایسے مومنوں پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے آئندہ کے لیے جب وہ توبہ تائب ہو جائیں۔
اس میں جو وہ کھا چکے، جبکہ آئندہ کے لیے وہ ڈر گئے اور ایمان لائے اور کام کیے انہوں نے نیک، پھر وہ ڈر گئے اور ایمان لائے، پھر وہ ڈرتے رہے اور انہوں نے نیکیاں کی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو پسند ہی کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، یعنی اللہ کے نزدیک کون سے بندے محبوب ہیں؟ جو نیکی کرنے والے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو آزماتا ہے تم کو اللہ کسی چیز میں، جیسے شکار پہنچتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، یعنی تمہیں اللہ آزمائش کر رہا ہے تمہارے کہ ایسے شکار سے جس کو تم نیزوں سے اور ہاتھوں سے شکار کرتے ہو، تاکہ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ سے کون ڈرتا ہے بغیر دیکھے، یعنی اللہ اس کو جان لے کہ اللہ سے بغیر دیکھے کون ڈرتا ہے، کس کے اندر ڈر ہے۔ اے ایمان والو، البتہ آزمائش ہے تمہاری آزمائش کی تمہاری اللہ نے کسی چیز میں، جیسے شکار پہنچتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ وہ جان لے کون ڈرتا ہے اس سے بغیر دیکھے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذلک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جس نے زیادتی کی سمجھنے کے بعد تو پھر اس کو عذاب بھی دردناک دیا جائے گا۔ پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم مارو شکار کو، وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی جب تم نے احرام باندھا ہو تو تب تم نے شکار نہیں کرنا، شکار پہ نہیں جانا جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ اے ایمان والو، نہ تم مارو شکار اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم، اور جو کوئی مار دے گا اس کو تم میں سے، متعمداً جان بوجھ کر، یعنی اس جو کوئی شکار کرے گا جان بوجھ کر کرے گا، فجزاء مثل، پس بدلہ ہے اس کا اس کے برابر جو اس نے قتل من النعم، جانور مارا، یعنی شکار کرنے میں جو جانور مارا تو اس کو اس کے بدلے میں ایک جانور دینا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یا فیصلہ کرتے کوئی معتبر آدمی تم میں سے، ہدین، قربانی پہنچ جائے کعبہ تک، او کفارۃ، یا کفارہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیاما لیذوق، یا اس کے برابر روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے کام کی سزا، یعنی اس نے کیوں غلط کام کیا، جب اس کو کہا گیا احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا تو اس نے کیوں شکار کیا؟ شکار اگر جان بوجھ کر کیا تو وہ اس کے برابر جانور دے، یا پھر کوئی انسان فیصلہ کر دے، کوئی معتبر انسان فیصلہ کر دے، یا پھر جو ایسی قربانی ہو جو کعبہ تک پہنچائے، یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ کفارہ ہے، یا پھر اس کے برابر کوئی روزہ رکھ لے، یہ اس کو جو اس نے کام کیا اس کام کی اس کی سزا ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، یہاں سے دوبارہ سن لیں آپ، اور جو کوئی قتل کرے اس کو تم میں سے جان بوجھ کر، پس بدلہ ہے اس کے برابر جو اس نے جانور مارا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یہ فیصلہ کریں کوئی معتبر آدمی تم میں سے، قربانی پہنچائے کعبہ تک، او کفارۃ، یا کفارہ دے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، او عدل ذالک صیاما لیذوق، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ یذوق وبال امرہ، چکھے اپنے کام کی سزا۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کیا اللہ نے اس سے جو پہلے ہو چکا، یعنی اگر کوئی زمانہ جاہلیت میں جب اس کو سمجھ نہیں تھی، کوئی اگر ایسا کام وہ کر چکا ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائیں گے، معاف کرے گا اللہ اس سے جو پہلے ہو چکا۔ ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ سے کرے گا یہی کام، فینتقم اللہ منہ، بدلہ لے گا اللہ اس سے، یعنی جس کو سمجھ آ گئی، جس کو پتہ چل گیا کہ ایسا کرنا گناہ ہے تو پھر وہ یہی کام کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور جو کوئی کام کرے گا یہ پس بدلہ لے گا اس سے اللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والے ہیں۔ احل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعمہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، نفع ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، اور سب مسافروں کے لیے، یعنی سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے تاکہ تم بھی اس کو کھاؤ اور سب مسافر اس کو کھا سکتے ہیں۔ حلال ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، نفع ہے تمہارے لیے اور سب مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام ہے تم پر جنگل کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی جنگل میں سے تم شکار نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے کہ احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، تو یہاں پہ وہی آ گیا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر شکار کرنا حرام ہے، اور حرام ہے تم پر شکار کرنا جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔